قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن دعائی. بولو تو صحیح. پہلے جو پکار کا ذکر تھا، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، تو آیت کے آخر میں یہی کہنا چاہیے تھا نا، ان الذین یستکبرون عن دعائی، جو میری پکار سے منہ موڑتی ہیں. نہیں کہا نہیں کہا نہیں کہا، شروع میں کہا مجھے پکارو، اور آخر میں جا کے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی. میرے رب نے بتایا یہ مصائب میں جو پکارنا ہے نا، اسی کا نام عبادت ہے. اور تم نے کلمے میں کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی. قرآن کی میں نے صرف ایک آیت پڑھی، آقا کا ایک فرمان پڑھنا چاہتا ہوں. مان لا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی سوال کرے، تم میں سے ہر آدمی مانگے ربہ، بولو بولو کرو مانا، حاجتہ کلہا، کرو مانا، بڑا آسان ہے. چاہیے کہ تم میں سے ایک ایک مانگے اپنے رب سے حاجتہ کلہا، اپنی ہر حاجت، ہر حاجت. کیسا کریم ہے جی، دیتا بھی ہے، مانگنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے. سورۃ فاتحہ میں نہیں سکھایا کہ اپنی حاجت سے پہلے میری تعریفیں کرو؟ دیتا بھی ہے، طریقے بھی سکھاتا. دیتے ہوئے تو بندے پریشان ہوتے ہیں، وہ دیتا بھی ہے، مانگنے کے طریقے بھی بتاتا ہے. اپنی ہر حاجت اپنے رب سے مانگو، حتی شسع نالہ اذا انقطع. سبحان اللہ. مل آنر ہونا، مل آنر، ارب پتی، اور کوئی بندہ اس کو جا کے کہے ایک پا چینی میں منگن آیا، تو مل آنر کرے گا تو میری بےزتی کی تھی. ایک پا چینی تے میرے کو آ گیا منگن، میں ارب پتی. وہ خلاق عالم، مالک الملک، سارے خزانوں کا مالک، وہ کہتا ہے اپنی ہر حاجت اور ضرورت مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ، حتی شسع نالہ اذا انقطع، یہاں تک کہ تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگا کر. شسع نالہ اذا انقطع فإنہ. اگلی بات میرے آقا نے کتنی نتھری ہوئی توحید سکھائی میرے آقا نے امت کو، خدا دی قسم کتنی نتھری ہوئی توحید سکھائی. فإنہ ان لم ییسرہ لم یتیسر، لم یتیسر. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر وہ رب تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو کائنات مل کر تجھے جوتی کا تسمہ بھی نہیں دے سکتی، نہیں دے سکتی. قرآن نے بھی یہی کہا کہ مانگنا ہے تو کس سے، سوال کرنا ہے تو کس سے، حاجات میں پکارنا ہے تو غائبانہ کس کو. مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں پکارنا صرف اللہ کو ہے. لیکن کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. انبیاء کو نہ پکاریں، فرشتوں کو نہ پکاریں، اولیاء کو نہ پکاریں، بزرگان دین کو نہ پکاریں، تجھ ہی کو پکاریں. کیوں؟ اس کی کوئی دلیل؟
فرمایا دلیل یہ ہے کہ مالک میں ہوں. اس کی دلیل کیا ہے؟ مالک میں ہوں، قادر میں ہوں، قدیر میں ہوں، مقتدر میں ہوں. مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میرے سامنے درخواستیں کرو، مجھ سے سوال کیا کرو. کیوں؟ قادر میں ہوں، قدیر میں ہوں، مقتدر میں ہوں، اور قادر بھی ایسا کہ چاہوں نا تو مریم کی گود بغیر خاوند کے ہری کر کے رکھ دیتا ہوں. قادر بھی ایسا ہوں کہ مریم کی گود بغیر خاوند کے ہری کر. جبریل آ کے کہتا ہے انا رسول ربک، میں تیرے رب کا ایلچی ہوں، قاصد پیغام رساں. میں تیرے رب دا قاصداں. لے آہبا لکے غلامن زکیہ، تاں جو میں تن ایک ستھرا جیا پتر دیواں. یہ سورت مریم ہے. میں بالکل ڈنڈی نہیں ماری، جو ترجمہ تھا میں نے کر دیا. میں تیرے رب دا قاصداں، ایلچی میں آیا تاں جو میں تین ایک ستھرا جیا پتر دیواں. میں ہمارے علماء جب اس آیت کو پڑھتے ہیں نا، لے آہا والا کے میں دوں گا، تو وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں جبریل دتا کہ نہیں دتا؟ جبریل کہتا ہے میں دوں گا. لوگ کہتے ہیں جی بالکل قرآن میں ہے جبریل کہہ رہا ہے میں دوں گا. تو پھر مولانا کہتے ہیں یہ مطلب ہویا ہے وہابی جو بندی آدھے اللہ تو سوا دے کو نہیں سکتا، اتھے جبریل آدھا میں دیواں گا. بالکل جی بالکل. تو مولانا کہتے ہیں جبریل دے سکتا تے نبی نہیں دے سکتے. کیوں نہیں جی؟ اگر جبریل دے سکتا ہے تو پھر نبی بھی دے سکتے ہیں. نبی دے سکتے نے تے ولی نہیں دے سکتے. لوگ کہتے ہیں جی کیوں نہیں جی؟ پھر نبی دے سکتے ہیں تو ولی بھی دے سکتے ہیں. ولی دے سکتے نے تے مولوی نہیں دے سکتے. کیوں نہیں جی؟ مولویوں کا ہی بڑا مقام ہے. ہور مولوی دے سکتے نے تے میں نہیں دے سکتا. ٹوریا کتھوں؟ جبریل تو تے آ کے تن تروڑی کتھے؟ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ سورت آل عمران میں جب اس کو کہا گیا تو وہاں کیا کہا، فرشتوں نے کیا کہا؟ ان اللہ یبشرو کے. ان اللہ، میری دونوں آنکھیں کھلی ہیں، تسیوں کانے. سورت مریم نظر آئی ہے تو آل عمران نظر نہیں نہ آئی. وضاحت وہاں ہو گئی ہے. ان اللہ یبشرو کے، کون خوشخبری دیتا ہے؟ لیکن چل اسی آیت میں رہنے دے یار، اسی آیت میں رہنے دے. جتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، جبریل نو بھیجیا کس آئی؟ گل اس اپنی کرنی آئی. وہ بھیجا اس نے، گل اس اپنی شروع کر دیتی ہے. یہ اس سے بھی تو مطمئن نہیں ہوتا، تھوڑا جی آگے ٹر. تجھے ایک ستھرا سا بیٹا دوں. مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. انا یکون لی غلام، جبریل پتر کنیے. اس نے خود قانون نہیں بنایا. جب تک نر مادے کا جوڑا امتزاج نہ کرے اولاد پیدا نہیں ہوتی. آپ قانون بنایا، شادی میری نہیں ہوئی، بدکارا میں نہیں، پتر کنیے. تعجب کیا، بیٹا کیسے دیونا ہویا نا؟ جبریل اس نو دسیا بھئی انجے. او جو آدھے پتر کنجے دسے نا بھئی پتر انجے. اب آپ نے وہ آیت کا حصہ غور سے سننا ہے. جب مریم نے تعجب کیا نا، انا یکون لی غلام، جبریل پتر کنجے. جبریل آخیا میں نہیں پتا. کالا ربو کے، کالا ربو کے ہوا علیہ حینن
تیرا رب کہتا ہے انج دیونا بھی میرے واسطے آسان ہے، انج دیونا بھی میرے واسطے مریم اے میں آپ قانون بنایا ہے، نر مادے کا جوڑا نہ ملے نا اولاد پیدا نہیں ہوتی، یہ قانون میں نے خود بنایا ہے۔ لیکن مریم میں قانون توڑ کے قدرت کا مظاہرہ کر کے بغیر خامد کے تجھے بیٹا دینا چاہتا ہوں۔ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں دنیا دے قانون مک جان، ضابطے ختم ہو جان، اصول ٹوٹ جان، ڈاکٹروں کا بورڈ فیصلہ کرے یہ مریض موت کے پنجے سے نہیں بچ سکتا، وکلاء کا پینل فیصلہ کرے یہ ملزم پھانسی کے پھندے سے نہیں بچ سکتا، ڈاکٹروں کا بورڈ فیصلہ کرے اس عورت کی کوکھ سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، دنیا کے اصول ختم ہو جائیں، پھر بھی میرے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور طرف نہیں جانا، میں کبھی کبھی قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے بھی شروع کر دیا کرتا ہوں۔ کالا ربو کے ہوا علیہ ہین، تیرا رب کہتا ہے اس طرح بھی دینا میرے لیے کیا ہے، مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو۔ یہ میں نے دلیل دی ہے اس پر، یہ میرا موبائل ہے، اس کا میں مالک ہوں، عارضی مالک ہوں، اللہ نے میرے اختیار میں دی، کسی کو تحفہ دے دوں میری مرضی، بیچ دوں میری مرضی۔ ہمارے یہ عزیز مجھے کہتے ہیں بندیالوی صاحب اے موبائل مین دے دو، مین دے دو، اگوں میں دیواں یا نہ دیواں یہ میری مرضی ہے، منگنا تو ٹھیک ہے، کس کو منگیا؟ مالک کو، جس کے دینے جس کا اختیار تھا دینے میں اس کو منگیا، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے بندیالوی صاحب اے جڑا مین روڈ ہے نا اس تے جڑا پٹرول پمپ ہے اے تساں میرے نام لواؤ، حالے سوچ رہے ہو تساں، میں گل تے بڑی کر گیا تے حالے تساں سوچ رہے ہو، او پٹرول پمپ تساں میرے نام کرواؤ، اے منگنا صحیح یا غلط؟ کیوں غلط؟ اتنی بات تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ اتنی آسان سی بات تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہی نہیں، اس سے کیسے مانگنا جن کے متعلق قرآن نے کہا لا یملکون مثقال ذرۃ، یملکون کا میں نہ کرتا ہوں، یملکون کا میں نہ مالک ہیں، اور لا یملکون دا تسی کرو، تسی کرو مانا، کوئی چونکے چنانچے نہیں، کوئی تفسیر نہیں، لا یملکون مثقال میں نہ برابر، مثقال میں نہ ذرۃ، اللہ بھی بھائی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑے، خدا دی قسم ککھ نہیں چھوڑے۔ یہ کہتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، ہمارے گھر کو آبا، اللہ نے کہا لا یملکون مثقال، اللہ دی قسم ذرہ اگر عربی دا لفظ ہوندا نا تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پٹھان نو، تو ہم ایک ذرہ اٹھاتے، ہم کہتے خان صاحب اس کو ذرہ کہتے ہیں، وہ کہتا خوچے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں ہے۔ ذرہ اگر عربی دا لفظ ہوندا نا تے سمجھانا پہ جاندہ پنجابی جٹ نو، ہم کہتے بابا یہ ہوتا ہے ذرہ، وہ کہتا من تک ککھ سمجھ نہیں ہے۔ مولا کیو جے لفظ بولے آئی عربی چ بھی ذرہ، فارسی چ بھی ذرہ،
اردو چ بھی ذرہ، ہندی چ بھی ذرہ، سندھی چ بھی ذرہ، پنجابی چ بھی ذرہ تے پشتو وچ بھی ذرہ۔ اللہ نے فرمایا کسی نو سمجھان دی ضرورت ہی نہ رہے، ہر بندہ خود سمجھے کہ ذرہ کیا ہوتا ہے۔ لا یملکون مسقال ذرۃ، اور جب اپنی باری آئی تو رب نے آواز لگائی للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض تبارک الذی بیدہ الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اپنی بات آئی، ملکیت کو ذکر کیا، مالک یوم الدین، اور جب ان کے معبودوں کی بات آئی تو قرآن نے کہا لا یملکون مسقال ذرۃ، پھر دوسری جگہ پہ کہا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو وہ ایک کھجور کے دانے کے بھی مالک نہیں۔ بولو منڈیالہ دے لوگوں، وہ ایک کھجور کے مالک نہیں۔ قطمیر کا معنی کھجور ہے، وہ کھجور کی گٹھلی کے مالک نہیں۔ قطمیر کا معنی گٹھلی ہے، کھجور تو قیمتی چیز ہے، گٹھلی بھی کدائی کدائی کم آندی ہے، اور کدائی نہ آوے تو تریے دیڑے تو آندی ہے نا۔ وہ جب بیٹھے ہوتے پڑھتے اور کیلے ٹکڑے کٹے ہوئے اور سیب اور امرود، اور تاجر صاحب بیٹھے ہیں اور دکاندار بیٹھے ہیں اور چودھری صاحب بیٹھے ہیں، اور میت کا وارث خوش ہو رہا ہے میری ماں دی روح نو ثواب پہنچ رہا، کھا چودھری رہا ہے، کھا کون رہا ہے؟ چودھری، اور ثواب پہنچ رہا ہے۔ واہ، ہمارے متعلق چھوڑو جی، انہوں مر گیا مردود ہو، نہ فاتحہ نہ دو، ان کا کیا ہے وہابیاں دا، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ اس کا جواب میں نے دیا، ترجمہ نہیں کروں گا، علماء مزہ لیں گے۔ میں نے کہا مر گیا مردود از فاتحہ چے سود، مر گیا مردود از فاتحہ چے سود۔ وہاں بیٹھے ہوتے ہو، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، میں منڈیالہ کے بازار میں آیا، ایک بڑے تاجر صاحب تھے، میں ان کی دکان میں چلا گیا، میں کہا جی میں زکوٰۃ دینی ہے، تسی لے لو، میرے گاٹے لگ جائے گا، خدا دی قسم ہے وہ دکاندار میرے گاٹے لگ جائے گا، وہ آکھے گا من زکوٰۃ لین والا سمجھی آئی، من زکوٰۃ لین والا سمجھی آئی، زکوٰۃ نہیں لیتے ہو، تریے دا تے داویں دا تے 40ویں دا مال کھاتے ہو، وہاں غیرت کہاں جاتی ہے؟ وہ بھی تو اللہ واسطہ ہے، اور اگر اللہ واسطہ نہیں دعوت ہے تو پھر ماں کی روح کو ثواب کیسا؟ پھر تو دعوت ہو گئی برادری کی، برادری دعوت کھا کے اٹھ گئی۔ کھجور پھر کسی کام کی، گٹھلی پھر کسی کام کی، مانا نہ کھجور ہے نہ گٹھلی، گٹھلی کے اوپر باریک سا پردہ کبھی دیکھا ہے؟ اب کھجور کھانی ہے نا، وہ پردہ ضرور دیکھنا ہے، پردہ دیکھنا ہے، قطمیر ذہن میں لانی ہے، میری تقریر ذہن میں لانی ہے۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہے نا، وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی نہیں، وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی نہیں۔ کتنا قیمتی ہوتا ہے پردہ؟ بولو۔ میں 50,000 پردے اکٹھے کرتا ہوں، تو کوئی آڑتی بیٹھا میرے نال سودا مکائے 500 دا، چلو 100 چ لے بھی، چلو 50 چ لاؤ، 50,000 پردے، کوئی 100 روپے لین واسطے تیار نہیں،
بندیالوی کی بات سنیے، لطف لیجئے، کہیے گا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے۔ مولا ایڈی نکمی شے، ایڈی حقیر شے، تو گٹھلی تے چڑھائی کیوں؟ اتنی نکمی چیز۔ اللہ نے فرمایا میں نے گٹھلی پہ پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ جو گٹھلی کی کھٹاس ہے نا وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کے ذرا کھڑے ہو جائیے تو نعرہ تکبیر۔ گٹھلی کی کھٹاس کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے، اور کھجور کی مٹھاس گٹھلی کی کھٹاس کی طرف نہ آ جائے۔ بندیالوی بڑا زو مانا جملہ بولنے لگا ہے، اور پھر منڈیالہ والوں کا امتحان لینا چاہتا ہے، پہنچے نے کہ نہیں پہنچے، پہنچے نے کہ نہیں پہنچے۔ پردہ اس لیے چڑھایا اوپر والی چیز نیچے نہ آئے، نیچے والی چیز اوپر نہ جائے۔ اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو ملا کے چلایا، ایک میٹھا ایک کڑوا، بینہما برزخن، بینہما برزخن، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے۔ برزخ، یہ برزخ کیا کرتی ہے؟ اے پانی ادے نہ جاوے، او پانی ادے نہ آوے۔ مرنے کا بعد والا جو زمانہ ہے نا وہ بھی برزخ ہے۔ ادو دی شے ادے نہ جاوے تے ادو دی شے ادے نہ آوے۔ قبر کو سمجھ کھجور کی طرح، اگلی گل تے سمجھ جانی چاہیے، قبر نو سمجھ کھجور دی طرح، گٹھلی نو سمجھ میت دی طرح، پردے نو سمجھ کفن دی طرح۔ میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، ان علماء سے پوچھو، طلباء سے پوچھو، انہوں نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں، فقہ حنفی کیا کہتی ہے؟ میت کفن کا مالک ہوتا ہے؟ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ کو پکارو اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ جن کو تم پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ تم کہتے ہو مالک ہے، قادر ہیں، قوتوں والے ہیں، طاقتوں والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر مکھی تمہارے مشکل کشاؤں سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، اور چھین کے دے لفظ تے تو غور نہیں، کوئی غور نہیں کیتا، تو کوئی کپڑا ہے، کوئی رومال مجھے دے، چھین کے لے جائے، چھین کے، لفظ پہ غور کرو، یسلب، یسلب، چھین کے لے جائے۔ مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے۔ یہ میرا رومال ہے، ایک ہے لینا، یہ ہمارے عزیز لینا چاہتے ہیں، یہ ہے لینا، ایک ہے چھیننا۔ انہوں نے ادھر سے پکڑا، میں نے ادھر سے پکڑا، انہوں نے اپنی طرف زور لگایا، میں نے اپنی طرف زور لگایا، میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، میں کمزور تھا، یہ طاقتور تھے۔ نظر بھی آ رہے ہیں، نظر بھی آ رہے ہیں، یہ طاقتور تھے، میں کمزور تھا، یہ رومال چھین کے لے گئے۔ جیڑا کھس لے بھی، جو چھین لینا وہ طاقتور ہوتا ہے، اور جس سے چھینا جائے وہ کمزور ہوتا ہے۔ رب نے کہا تیرے مشکل کشا اتنے کمزور نہیں، مکھیاں بھی انہاں کو شیاں کھس کے لے جانیاں نہیں۔ ضعف الطالب
ضعف الطالب ضعفا ضعفا دا میں نہ کرو یار، ضعفا دا میں نہ طاقتور، ضعیف کس کو کہتے ہو؟ ضعف الطالب والمطلوب، منگن والا بھی کمزور، جس کو منگیا گیا وہ بھی کمزور۔ مولا منگن والا تو مل عمر ہے، منگن والا تو 100 مربع زمین دا مالک ہے، وہ کنیے کمزور ہے؟ مفسرین نے لکھا ضعف الطالب الطالب فی العقل، کس لحاظ نال کمزور ہے؟ کس کو چھوڑ کے؟ کن سے مانگ رہا ہے؟ والمطلوب فی القدرت، وہ قدرت میں کمزور ہیں، وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ آگے اللہ نے تھوڑا سا شکوہ کیا، شکوہ بنتا بھی ایسی، اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، جنہیں میری قدر کرن دا حق سی لوگاں انج میری قدر نہیں کی۔ بس میری تقریر کے آخری جملے ہیں، اور یہ جملے پوری تقریر پر بھاری ہیں، پوری تقریر پہ میرے یہ جملے بھاری ہوں گے، اسی پہ میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا۔ جنہیں میری قدر کرن دا حق سی لوگاں میری قدر نہیں کی تھی، ان کو میرے ساتھ ملایا، جو مکھی نہ بنا سکیں ان کو میرا شریک بنایا۔ داتا ہیں، گنج بخش ہیں، دستگیر ہیں، غوث اعظم ہیں، لجپال ہیں، کرنیاں والے ہیں، بھرنیاں والے ہیں، ان کو مشکل کشا بنایا۔ جو مکھی نہ بنا سکے انہیں میرا شریک بنایا۔ وہ کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتی ہیں، میں بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرتا ہوں۔ انہوں نے میری قدر نہیں کی۔ کہوں جملہ؟ بولو تو صحیح ذرا یار، زور سے بولو ذرا۔ انہوں نے میری قدر نہیں کی۔ ایک طرف تیرے مشکل کشا ہے، ایک طرف تیرے حاجت روا ہیں جو مکھی نہیں بنا سکتے، ایک طرف میں ہوں جو 3 اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ریم کا اندھیرا، اس جھلی کا اندھیرا جس میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے، ایک طرف تیرے مشکل کشائیں جو مکھی نہیں بنا سکتے، ایک طرف میں ہوں جو 3 اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پر نقشے جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا کرتا ہوں۔